قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، چھوٹی سی زندگی، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے۔ اصل زندگی میرے بھائیو آخرت کی ہے، جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں۔ مستقبل کو سامنے رکھو، مستقبل کی فکر کرو، بیٹا اپنے مستقبل کو سوچو، بہت بالکل صحیح جملے، بالکل۔ لیکن مستقبل ہے کیا بھائی؟ مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے بھائی۔ ہاں، مستقبل مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے۔ جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کہیں جا کے اتر جانا ہے۔ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے۔ باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا موجود پوتا گیا، ابا موجود بیٹا گیا، اماں موجود بیٹی گئی۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ ہاں، جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے، کون بچا ہے؟ ہاں، انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکمران بھی گئے، سب گئے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ فوت ہو گئے۔ ہاں، اور سننے والے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے؟ ہاں، اور مجمع لو دوست احباب رشتہ دار پڑوس کب اکٹھے ہوں گے؟ جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ دنیا اصل نہیں ہے بھائی، اصل آخرت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، یہ مختصر سی بات کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ کہ آخری نماز۔ یہ کسی بوڑھے سے نہیں، کسی بیمار سے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم خطرے میں کسے سمجھتے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب خبر آئی۔ نہیں، پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں، پتہ کسی کا۔ ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کہا کہ نہیں یہ نہیں بچے گا بھائی، یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے۔ جواب دے دیا اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے۔ ہاں، ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے تو سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی، سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی۔ اب سبز اشارہ آیا، اب وہ بس نہیں چلا رہے، لوگوں نے شور مچایا، وہ بیٹھے، اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ہاں، فوت ہو چکے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں نا مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کر رہے، اور نبض دیکھتے اپنا ماتھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا۔ اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ہاں، جانا ہے بھائی۔ ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب ہی گر گئے، دیکھا تو فوت ہو گئے۔ ارے کیا زندگی ہے بھائی، دھاگا۔
ہاں کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے، بعض اوقات آخر میں ایک دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے، بس یہ جیسے دھاگا اٹکا ہوا ہے ابھی ٹوٹا، بس اسی طرح دنیا کی زندگی پتہ نہیں کب ختم۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ لمبا فرمایا، ایک ہاتھ پیچھے اپنی گدی پہ رکھا، فرمایا یہ آدمی کی تمنائیں ہیں، امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، اور یہ سر پہ موت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے، ہر عید بہت ساروں کی آخری، ہر صبح بہت ساروں کی آخری ہے۔ مرنا ہے بھائی، پھر مرنے کے بعد زندگی ہے، موت خاتمہ نہیں، موت کیا ہے؟ انتقال ہے، دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ جو نظر آ رہا وہ نظر آنا بند ہو گیا، جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا، یہ موت ہے۔ ہاں پھر مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جتنے مر چکے موجود آخر انتہا، یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم۔ کامیاب کون؟ ناکام کون؟ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، ہر آدمی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی۔ ہاں دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم ناکام، دنیا کا فقیر مر کے جنت کامیاب، زندگی سائیکل پر یا جہاز پر مر کے جنت کامیاب، مر کے جہنم ناکام۔ ہاں کامیابی کیا ہے؟ مر کے جنت۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ ہاں جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت ہے نا وہ ایسی زوردار، اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور؟ فرمایا ہاں ہاں انگور ہوں گے۔ جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے، جہاں کی تیاری ہوتی، وہاں کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے موسم کیسا ہے، کھانا کیسا ہوگا، کپڑے کون سے رہن۔ تو جنت کا شوق تھا، تیاری تھی، تو جنت کے بارے میں سوالات تھے کہ حضور جنت میں انگور ہوگا؟ فرمایا ہاں ہاں، کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا؟ اب عقل کیا کہے گی؟ 2 کلو 10 کلو 20 کلو، بس اور کیا عقل۔ آپ نے فرمایا کوا اڑے اور سیدھا جائے، نہ دائیں نہ بائیں، ہاں، اور 1 ہفتہ اور 2 ہفتہ اور 3، 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا، اتنا بڑا جنت میں انگور کا ایک خوشہ ہوگا۔ ہاں اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی نا۔ اب جو آدمی دین سے ہٹ کر چلتے ہیں، ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے، وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہ جی اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا کہ 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا، اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا۔ اب جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی بات ہے مولانا صاحب کی کرنے والی، یہ کوئی عقل کی بات ہے یار۔ ہاں کہتے ہیں نا، ارے بھائی اللہ نے یہی تو فرمایا کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی، عقل میں۔ ہاں اللہ سب کو جنت عطا فرمائے۔ ہاں یہی تو محنت ہے تبلیغ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو 7 زمین 7 آسمان اس سے چمک اٹھیں گے۔ ہاں خدا نہ خواستہ اگر جہنم ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے۔
اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ہاں، تو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ صحیح، یہ غلط، یہ اچھا، یہ برا، اس میں نفع، اس میں نقصان، بیٹا یہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے، اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب وہ انبیاء والی جو محنت ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ ہاں، پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اجتماع، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے، مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ مسلمان بھول گیا، مسلمان بھول گیا۔ ہاں، نماز پڑھنا بھولا نہیں، چھوٹی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے بھولے نہیں، چھوٹ گئی، مانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ روزہ نہ رکھنے والے مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور غلطی ہے کہ میں نہیں رکھتا، یہ نہیں کہ بھول گئے روزہ رکھنا۔ حج نہ کرنے والے مانتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے اور کرنا ہے، ہاں، بھولے نہیں۔ لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے اور اعتکاف بیٹھتا ہے اور عمرے کرتا ہے، بڑے بڑے صدقے خیر کے کام کرتا ہے، پہلی صف میں نماز ہے، تہجد کا اہتمام ہے، اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے خیر کے کام ہیں، بہت اونچے اونچے اعمال ہیں، اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس نے دین کا کام، دین کی محنت، اعلاء کلمت اللہ، دین کا احیاء، دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کو لوگ لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین پر لانا، لوگوں سے توبہ کروانا، اس محنت کو چھوڑ دیا، اس محنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا۔ کیوں؟ کہ وہ کیا؟ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو رہی۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزہ تو رکھتا ہوں، وہ بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری۔ ہاں، دین اور چیز، دین کی محنت اور چیز ہے۔ نماز پڑھنا دین، روزہ رکھنا دین، حج اعتکاف دین، اور دین کی محنت۔ تبلیغ میں جو محنت ہو رہی کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ ہم مسلمان ہیں، سب کہیں الحمدللہ، یا اللہ۔ جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، توبہ توبہ، کتے کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں، توبہ 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 توبہ۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، کلمے کی دولت۔ مسلمان ہونا بڑی بات ہے، افسر ہونا، وزیر ہونا
वज़ीर आज़म होना बड़ी बात नहीं, मुसलमान होना बड़ी बात है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, ये बहुत बड़ी नेमत। हम मुसलमान हैं, क्या मतलब? हमारी जान इस्लाम के लिए, हमारा माल इस्लाम के लिए, हमारा जीना मरना इस्लाम के लिए। इस्लाम चमकेगा तो मुसलमान भी चमकेगा, इस्लाम को इज्जत मिलेगी तो मुसलमान को भी इज्जत मिलेगी, इस्लाम को तक़वियत मिलेगी तो मुसलमान को भी तक़वियत मिलेगी। मुसलमान की इज्जत कपड़ों से नहीं, मुसलमान की इज्जत ओहदों से नहीं है, मुसलमान की इज्जत गाड़ियों से नहीं है, मुसलमान की इज्जत चीज़ों से नहीं, मुसलमान की इज्जत इस्लाम की इज्जत में छुपी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब शाम में दाखिल हुए तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, हज़रत ज़रा कपड़े बदल लें, सवारी बदल लें, लोग इस्तकबाल में आपके इंतज़ार में। एक हाथ मारा सीने पर, ये तुमने क्या बात की है? हमारी इज्जत कपड़ों से है, हमारी इज्जत सवारियों से है, और कोई और ऐसी बात कहता तो मैं बड़ी सख्त सज़ा देता। और एक बहुत ताकतवर जुमला इरशाद फरमाया और क़यामत तक के मुसलमानों को पैगाम दिया, क्या? अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से दी है, और अगर इस्लाम को हम छोड़ेंगे अल्लाह हमें वैसे ही जलील करेगा जैसे पहले हम जलील थे।